اس پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر بہت سے لوگ میدانی عمل میں آئے، کچھ دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہوئے، بڑے بڑے مجاہدین ختم نبوت اس راولپنڈی شہر میں پیدا ہوئے، لیکن جو ختم نبوت کے لیے قربانیاں قبلہ امیر المجاہدین اور آپ کے رفقا نے دی، اور جس ثابت قدمی کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اس دور میں اس کی مثال مشکل ہی ملتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں اقلیتوں کی ہمدردیاں حاصل کر کے ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر بعض منسٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اگر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ گارڈن کالج کو ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں تبدیل کیا جائے گا مستقبل میں، یا اس کی زمین جو ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی، تو یہ وہم اور خیال وہ اپنے دل سے نکال دیں، اور گارڈن کالج ہی ایک بڑا نامی گرامی ہمارا ادارہ ہے، جہاں آج کے دور میں غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی، ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ آپ لوگ آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہم آپ سے آگے بڑھ کر آپ کے اس کالج کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کی تعمیر نو میں ہم حصہ بھی لیں گے۔ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ تحریک لبیک علماء کی جماعت ہے۔ علماء کی جماعت یہ نہیں، ہماری جماعت میں بے شمار وکلاء، انجینئرز، ڈاکٹرز موجود ہیں۔ یہاں ہمارے اگر آپ سٹیج پر دیکھیں، سجاد اکبر عباسی ایڈوکیٹ آپ کو نظر آئیں گے، جو ضلعی بار کے صدر بھی رہے، اور انشاءاللہ حقیقی مجاہد ختم نبوت آنے والے الیکشن میں جعلی مجاہد ختم نبوت کا مقابلہ کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اسی سٹیج پر نیئر جواد راجہ صاحب موجود ہیں، ہمارا نوجوان ساتھی تیمور خالد موجود ہے۔ تیمور بھائی کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ نوجوان ہے جو پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں ہے، اور کسی معمولی شخص کے نہیں۔ اگر موجودہ ضمنی الیکشن ہوا، عمران خان کے خلاف بھی لڑے گا، آئندہ الیکشن میں چودھری نثار کے خلاف بھی لڑے گا۔ ہمارے پاس بے شمار لوگ ہیں، یہاں چودھری سجاد کیسر صاحب موجود ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں۔ علماء کو تو صرف سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ علماء ذرا مار زیادہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مساجد کی تھوڑیوں پر بیٹھ کر پڑا ہوتا ہے۔ یہ خشک روٹی کھانا بھی جانتے ہیں، اور چکیوں میں کئی مہینے رہنا بھی جانتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے دنیا ملے نہ ملے، روز قیامت تاجدار مدینہ کی شفاعت ضرور ملے گی۔ اس لیے آپ لوگ آگے بڑھیں، عزیز طلبہ آپ آگے بڑھیں، یہ جماعت آپ کی ہے۔ ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں اور بیوروکریسی میں نظریاتی لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں مرزائی تعداد میں کم ہیں، وہ پاکستان پر قبضے کے کیوں خواب دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، الیکشن لڑ کے نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جتنی بڑی جماعتیں ہیں، جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، کسی کا رشتہ دیا ہے، کسی کو رشتہ کسی کا لیا ہے، اپنے
انہوں نے لوگ ان کے گھروں میں پہنچا دیے ہیں۔ اب وہ اشرافیہ اوپر بیٹھی ہے، وہ چاہتے ہیں تو ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو گلی نالی بجلی سوئی گیس روٹی کپڑا مکان پر لگایا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کو مرزائیوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ 2017 میں یہ سمجھتے تھے حلف نامے میں تبدیلی کریں گے، پھر آئین میں تبدیلی کریں گے، مرزائیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے یہ بات ختم ہو جائے گی جب کوئی آگے نہ بڑھا۔ رب کی خفیہ تدبیر غالب آئی، اللہ نے ویل چیئر والے کو میدان میں اتار دیا۔ یہ قبلہ امیر المجاہدین تاجدار مدینہ کی جانب سے جن کا انتخاب ہوا، ابھی پروفیسر صاحب آپ کو بتا رہے تھے 1953 میں ظفر اللہ کو اتارنے کے لیے جو مرزائی تھا 10,000 لوگ شہید ہوئے، لیکن آپ سے ایک وزیر نہ اترا۔ 2017 میں ہم نے تو صرف 8 لاشیں دی ہیں، لیکن حامد کو استعفیٰ، زائد حامد کو استعفیٰ دینا پڑا، اسے گھر جانا پڑا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے آپ میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، تحریک لبیک کے منشور کو گلی گلی نگر نگر پہنچائیں، اور یہ بات دل سے نکال دیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں، امریکہ نہیں، دنیا ہمارے مخالف ہے، ہم نہیں چل سکتے۔ نانا رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ایک وقت آتا ہے اللہ رحمت کے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ اچھا میں اگر پرانی بات کروں، آپ کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب 14 صدیاں پہلے کی بات کر گئے، وہ صحابہ تھے ان کا ایمان بڑا قوی تھا، ہم ویسے نہیں۔ آئیے زیادہ دور نہیں جاتے، ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، پوری دنیا ان کے خلاف تھی، لیکن کیا ہوا؟ 60,000 مدارس کے طلبہ علماء وہ لڑتے رہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ بڑے بڑے جہاز ہیں، نہ ٹینک ہیں، کلاشن کوفیں لیے ہوئے گوریلا جنگ لڑتے ہیں، کسی کا کوئی مدد حاصل نہیں۔ اللہ نے 21 سال بعد انہیں فتح عطا کر دی۔ تحریک کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ آسانیاں جو ہیں وہ مشکلات کی پشت پر سوار ہو کے آتی ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے۔ باقی یہاں پر ذکر ہوا مسجد کا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، بات یہ ہے آپ تاجدار ختم نبوت مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تاریخ کا اعلان کریں، راولپنڈی کے مسلمان اسے لبوں میں بھگا کر آپ کو ہماری جماعت پر قوم کا اعتماد ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مورگاہ کے اندر ہمارے ساتھیوں نے سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگایا، پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار آ گئی، ہمارے ملک فداق صاحب کو کہتی ہے یہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور سیلاب زدگان کی مدد کریں، میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ پھر بھی پیسہ مجھے دے رہی ہیں۔ اس نے کہا میں سمجھتی ہوں جس دیانت کے ساتھ تم لوگ پیسہ آگے لگا رہے ہو ایسے کوئی اور نہیں لگاتا۔ ہمارا ساتھی تھا، اس نے کہا ماں جی آپ ہماری جماعت میں کیوں نہیں آ جاتی؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ سب جاہل مولوی اکٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کروں، یہ مولویوں کی جماعت ہے۔ اس نے کہا میں خود یہاں بیٹھا ہوں، میں MBA پڑھا ہوا ہوں، آپ آئیں، یہ جماعت جو ہے یہ طلبہ کی ہے، وکلاء کی ہے، ڈاکٹروں کی ہے۔ ہمیں تو 4 سال میں موقع اب ملا ہے کام کا، وگرنہ ہر 3 مہینے بعد ہم نے جیل میں جانا ہوتا تھا، ہمارے گھروں پہ چھاپے تھے، کام کا ابھی موقع ملا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں لبیک کی حکومت نہیں آئی ابھی، لیکن جن جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے آج ذلیل سارے ہو رہے ہیں۔ اب تو قوم کو
فرق یاد آ جانا چاہیے. جہلی اور اصلی مجاہد ختم نبوت میں فرق یہی ہوتا ہے. جہلی کے گھر چھاپا پڑے تو روتا ہے, ہائے ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں یہ بغیر وہ رنگ کے داخل ہو گئی ہیں. لیکن شیخ صاحب آپ کی شاید پردہ نہیں کرتی تھی, ہماری تو پردہ دار بیٹیاں تھیں, پردہ دار مائیں بہنیں تھیں. 150 پولیس والے ہمارے گھروں میں داخل ہوئے, مساجد کی توہین کی, ہم نے آہ نہیں کی, روئے نہیں, اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا جب ظالم کے سامنے کلمہ حق بیان کرو تو پھر حسین کی بیٹی قیدی بن جاتی ہے. پھر کربلا والوں نے بتایا کہ کلمہ حق بلند کرنے کی پھر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور یہ اللہ کا فضل ہے. ہمارے کارکن سے لے کر قائد تک ایک نہیں جھکا, ایک نہیں رویا. یہ تو 7 دنوں بعد فواد چودھری کا چہرہ مرجھا گیا ہے, رنگ کالا ہو گیا ہے. میں نے کہا وہ 25 سال کا نوجوان جس پر تم نے ظلم و تشدد کیا, 7 ماہ بعد جب تم اسے عدالت لے کر آئے دونوں ہاتھوں پہ ہتھکڑی لگی ہوئی تھی, لیکن ہاتھ بلند کر کے بتا رہا تھا حسین ابن علی کا غلام آ گیا. اس نے بتا دیا ہے کہ ہم محمد عربی کے لیے جیل میں گئے ہیں, ناموس رسالت کے لیے گئے ہیں. آج آپ کو یہ بھی جواب دیتا جاؤں کہ سوشل میڈیا پر ہم پر کیوں پابندی ہے, آج مین سٹریم میڈیا پر ہمیں کیوں نہیں دکھایا جاتا. جمعے کو ریلیاں ساری ہماری دکھائی گئی لیکن ہمارا نام نہیں لیا گیا. بات کیا ہے؟ فقط ایک نعرہ ہے جو راستے کی رکاوٹ ہے. آج اگر ہم ختم نبوت کے نعرے سے پیچھے ہٹ جائے, مجھے خود وزراء نے کہا, بڑے بڑے سیاسی پنڈتوں نے کہا اور بڑے بڑے سرکاری افسران نے کہا آپ کی سیاسی جماعت ہے, عجب لوگ ہو, جلسہ سیاسی ہو رہا ہے, نعرہ ختم نبوت کا ہے, نعرہ ناموس رسالت کا ہے, آپ گلی کی بات کریں, نالی کی بات کریں, چھوڑے ختم نبوت کو, آپ پر سارے دروازے کھل جائیں گے. قربان جائیں اس مرد کلندر پر جسے دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے. جب بات آپ کے سامنے رکھی گئی انہوں نے کہا شاہ جی یہ پاکستان کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, ساری دنیا کی حکومت بھی آ جائے ہم ٹھوکر مار دیں گے, ختم نبوت سے پیچھے نہیں لگیں گے. ہم نے ہم اس نعرے کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے. باقی یہ رہ گئی رینوویشن کی بات, انشاءاللہ تحریک لبیک اس کام میں بھی پیچھے نہیں رہے گی. ہم ایک پورا بلاک جو علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے منسوب ہوگا اسے ہم آپ کو رینوویٹ کر کے دیں گے. جعلی نوٹیفیکیشن چلانے سے ختم نبوت کا کارواں کبھی نہیں رکا, یہ بات یاد رکھنا. چھٹی کی آپ ساری دنیا میں بھی اعلان کر دیں, سارے میڈیا پر اعلان کر دیں کہ گارڈن کالج میں چھٹی ہے, آج کوئی نہ آئے, لیکن کملی والے اپنی ختم نبوت کا کام خود کروا لیتے ہیں. جنہوں نے آنا ہے وہ ضرور آئیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہاں بہت زیادہ خواتین نے شرکت کی. میں اپنی جماعت کی طرف سے, اپنے ذمہ داران کی طرف سے, اس پلیٹ فارم کی طرف سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں.